سورۃ المنافقون ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ بات کہ جو کوئی بندہ کر رہا ہو اگرچہ وہ بات سچ ہو، لیکن اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگرچہ وہ سچ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ جو اندر ہے وہی زبان پر، ورنہ زبان اور دل کا اگر تعلق نہیں ہے تو یہ نفاق، منافقت۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر سن لیجئے۔ منافق جو تھے مدینہ کے، وہ کوشش کرتے، دن بدن اسلام طاقتور ہو رہا تھا، اور منافقین بھی اور یہودی بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ یہ طاقت ختم ہو۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، دونوں مشرکین تھے، ظاہر بات ہے پہلے، ان کی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، اور ایک بہت بڑی ان کی جنگ ہوئی تھی، اس کا نام تھا بعاث، بے عین الف اور ثا 3 نقطوں والا، جنگ بعاث، بہت بڑی ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ منافق جو تھے، یہ یہودی بھی، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، لیکن کسی طرح وہ پرانی جھگڑے یاد کرا کے جہاں موقع ملے لڑانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح مدینہ کے پاس ہی ایک دفعہ پانی بھرنے والی جگہ پر ایک مہاجر اور ایک انصار، تو ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا پانی بھرنے پر۔ تو عبداللہ ابن ابی کہ جو رئیس المنافقین ہے، اور اس کی ایک تکلیف تھی اس کو بہت بڑی، کہ یہ چونکہ منافق تھا، اس کو رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے تقریباً دونوں قبیلوں نے اپنا سردار مان لیا تھا کہ یار یہ سب کے ساتھ سیٹ رہتا ہے، تو اس کو سردار بناتے ہیں تاکہ جھگڑے وغیرہ پھر ہم نہ کیا کریں۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا کہ ہمارا سردار ہوگا۔ اب یہ اپنے تاجوں کے خواب دیکھ رہا تھا، رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے، وہ سارا کچھ بیچ میں بہہ گیا۔ تو یہ دشمن تھا رسول اللہ کا عبداللہ ابن ابی، اس کی بادشاہت جو تھی، اس کو اپنا تاج جو نظر آتا تھا، اس کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت جو خراب ہوئی۔ اوپر سے بڑا رسول اللہ کا یعنی حامی بنا ہوا تھا، لیکن تھا منافق۔ تو اس نے جب دیکھا مہاجر اور اس کو موقع لگا کہ مناسب ہے، اس نے انصار کو فوراً للکارا اور کہا کہ یہ تم نے ان کے ساتھ اپنی جائیدادیں تقسیم کی، ان کو تم نے سروں پہ چڑھایا، تم نے اپنے منہ کے نوالے ان کو کھلائے، آج یہ تمہارے گلے پڑ رہے ہیں۔ تقریر شروع کر دی وہاں پہ۔ تو اب وہ انصار تھوڑے سے بھڑکنے لگے، تو وہاں پر مہاجرین میں سے ایک زید ابن ارقم رسول اللہ کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ ہم جب اب مدینے واپس جائیں گے، ایک اور بھی اس کا ہے واقعہ، وہ بھی آپ کی خدمت انداز کر دوں گا، کہتا ہے جب مدینے جائیں گے تو جو عزیز عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ ذلیلوں سے مراد مثلا مہاجرین کو اور ان سب کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ یہ انصار کے اوس و خزرج کے جذبات بھڑکا رہا ہے اسپیچ دے کر، تاکہ اپنا فائدہ لے سکے، اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو اب ان انصار کو ان کے خلاف استعمال کرو۔ تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو ذلیل ہے، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین عزیز ہیں، تو ذلیل ہے۔ اور یہ پھر جب سب واپس گئے، زید نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی، اور اس کو جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم باپ رسول ہیں۔ یہ آیت اتری کہ جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جھوٹ بول۔ اور لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ اتنی صراحت کے باوجود ان کو کافر نہیں کہا گیا، جب تک کہ خود نہ کہیں ہم کافر۔ یہ اسلام، یہ عبداللہ قرآن کی آیت اتری ہے، لیکن یہ مسلمان، یہ جب مرا ہے رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اگر کافر ہوتا تو بس کافر تھا، اللہ کے یہاں کافر ہی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن معاشرے میں ظاہری طور پر تکفیر کتنا کام خطرناک۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ رسول اللہ کا عاشق تھا، جب باپ مرا، باپ ہے اور مر تو گیا، تو رسول پاک کے پاس آگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ اب مر گیا تو اپنی قمیض دے دیجئے، میں نے اس کو
اس قمیض میں، رسول پاک نے دے دی قمیض رحمت للعالمین۔ اللہ نے اپنے قانون ہے، خدا جو کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس کی دل جوئی کے لیے رسول اللہ نے قمیض دے دی۔ اور اس بیٹے کا واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں اس نے وہاں بھی خیانت کی تھی اور کئی 100 بندہ لے کر وہاں سے واپس آ گیا، اور یعنی جھٹکا لگا مسلمانوں کو کہ جو آدھے اتنے سارے لوگ چلے گئے، اور وہاں بھی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اب ہم جو ہے نا جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو اس کے بیٹے نے سن لیا، اس کے سگے بیٹے نے، وہ باپ سے پہلے مدینے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب باپ آیا اندر گھسنے لگا، اس نے کہا نہیں تو مدینے میں نہیں گھس سکتا۔ اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں گا تو باپ ہوگا، رسول اللہ اجازت دیں گے تو مدینے میں گھسے گا، ورنہ تو مدینے میں نہیں گھسے گا۔ اس نے پھر تنگ آ کے رسول اللہ کو شکایت لگائی کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے گھسنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جانے دو، تب اس کے بیٹے نے اس کو چھوڑا اور یہ تب مدینے کے اندر گھسا۔ لیکن یہ بیٹا اب مر گیا، ظاہر باپ ہے اس کا، تو رسول اللہ نے اس کو قمیض بھی دی اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ کافر مثلا اس انداز میں یہ نہیں تھا، کفر نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے، خوارج نے کہا علی کافر ہو گیا، مولا نے خوارج کو بھی کافر، کیونکہ مولا جو خدا کا دین ہے اس کو نہیں تبدیل کرتے ہیں خود غصے میں آ کر، اور مثلا میری کوئی توہین کر دے تو میں کو تو کافر ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے دین کے محافظ تھے اور انہوں نے خدا کی حدود کی محافظت کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو زید نے رسول اللہ کو بتایا، یہ قسم کھا کے مکر گیا، یہ آگے قسموں کا ذکر آئے گا، قسمیں کھاتے ہیں، قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، یہ قسم کھا کے مکر گیا، اور اس نے کہا تو میں نے کہا نہیں ہے۔ پھر اس کو کہا گیا کہ آیات اتری ہیں اور جو تو نے باتیں کی ہیں وہ اللہ نے آیات کی شکل میں رسول اللہ کو بتا دیے، تو آ کے رسول پاک سے معافی مانگ لیں۔ تو اس نے زور سے سر ہلایا، میں اکڑ کے میں نے نہیں جانا۔ تو وہ اس کا سر ہلانا بھی قرآن کی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو زور زور سے سر کو ہلاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ پس منظر بتایا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس عبداللہ ابن ابی اور اس کیٹیگری کے افراد کی شان میں یا توہین میں آپ کہیں کہ یہ اتری ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بنام خدا رحمان الرحیم، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو رسول دل سے نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ آپ دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اقرار کر لیا ہے، حکم اس پر مسلمان کا جاری ہوگا، یہ اسلام کی رحمت ہے۔ آج ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بخاری جو برادران اہل سنت کی سب سے مستند کتاب سمجھ جاتی ہے، صحیح بخاری کہا جاتا ہے، 2 حدیثیں اس میں۔ ایک حدیث ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہ جو رسول اللہ کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، خصوصی محبت تھی ان کو، اور یہ اسامہ وہی ہے جن کو آخری ایام میں لشکر کا سالار بنایا تھا، اور بہت سارے لوگ اس لشکر کے ساتھ گئے بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ کو اسامہ سے محبت تھی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آج اسامہ کی بات نہیں مان رہے اس لیے کہ یہ غلام کا بیٹا ہے، اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کے بارے میں بھی یہ حرکت کی ہے۔ زید ابن حارثہ بھی جو اسامہ کے والد تھے وہ بھی رسول اللہ کو بہت پیارے تھے، چونکہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کا باپ لینے آیا، غلام تھے اور وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو رسول پاک نے کہا زید آزاد ہے، تو زید کے پاس گیا، کہا کہ رسول پاک نے تجھے آزاد کر دیا ہے اور تو میرے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ تمہاری آزاد بادشاہی سے مجھے ان کی غلامی زیادہ عزیز ہے، میں نے نہیں جانا۔ حالانکہ غلامی چھوڑ کر کسی کو مل رہی ہو سرداری تو وہ تو فوراً بھاگ کے چلا جائے گا، لیکن زید نہیں گیا، تو پھر رسول پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا کہ زید میرا بیٹا۔ اس زید کا بیٹا کیا؟ اسامہ اس کا نام ہے۔ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ہمیں ایک جنگ پہ بھیجا، اور اس جنگ میں میں تھا اور میرے ساتھ ایک انصاری تھا، ہم نے ایک کافر کو گرا لیا مطلب جنگ کے دوران، اور جب میں اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ غور سے سنیے بخاری میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ، صرف اتنا جملہ۔ کہتے وہ جو میرے ساتھ انصاری تھا وہ رک گیا مارنے سے، لیکن میں نے تلوار کا وار کیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ کہتے جب ہم واپس آئے اور رسول اللہ کو ہم نے رپورٹ پیش کی اور میں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، رسول اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے بعد اسے مارا؟ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے مارا کہ وہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا؟ سنی نہیں اس کے بعد، زید کی ایکسکیوز سنی نہیں،
زید کا کہہ رہا ہے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا، رسول اللہ نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی، پھر دوبارہ ریپیٹ کی، تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مارا اس کو۔ اتنی دفعہ رسول اللہ نے ریپیٹ کیا کہ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میں نے جو گناہ کر کے آیا ہوں اتنا مجھے خوف محسوس ہوا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا۔ آج اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے ایک دوسرے کا کیا اشر کیا، اس نے جنگ میں پڑھا تھا۔ اور ایک مقداد، حضرت مقداد کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، بڑے مولا کے بھی خاص الخاص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے جنگ پہ بھیجنا تھا، تو ہم نے ان سے سوالات کیے، تو میں نے رسول پاک، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اگر دوران جنگ کوئی کافر مثلا مجھے مارے اور زخمی کر دے، اب مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، کہا کہ میرا بازو کاٹ دے مثلا، اور پھر وہ بھاگ کے پناہ لینے لگے اور ہم اس کو مارنے کے لیے پہنچیں، اور جب ہم مارنے لگے تو وہ کلمہ پڑھ لیں، تو رسول پاک نے فرمایا تم نہیں مار سکتے اس کو۔ عجیب ہے، تم اگر وہ کلمہ پڑھ لے تم نہیں مار سکتے۔ تو مقداد کہتے ہیں تو اگر ہم مار دیں، وہ کلمہ پڑھ لے اور ہم اس کو مار دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کلمہ مقداد اگر تو کلمہ پڑھنے کے بعد اسے مار دے تو وہ اللہ کے پاس اس مقام پر ہوگا جو اسے مارنے سے پہلے تیرا تھا، اور تو اس مقام پہ چلا جائے گا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا، یعنی حالت کفر۔ یہ اس کلمے کی حیثیت ہے، اور آج یہ اس کلمے والے دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ان جن کی منافقت کے بارے میں قرآن کی سری آیات اتری، انہوں نے رسول اللہ کو اتنا تنگ کیا، اتنی خیانتیں کی، لیکن وہ تکفیر کا حکم وہاں پہ جاری نہیں ہوا۔ خوارج پہ مولا علی علیہ السلام نے تکفیر کا حکم جاری نہیں کیا۔ آج جو اینٹ اٹھاؤ بیچ میں سے ایک تکفیری نکل آتا ہے بیچ میں سے، سمجھتے ہیں کہ بڑی دین خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو میں نے 500 عقیدے کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں سے جو میرے ساتھ ایک کے ساتھ بھی میرے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتا وہ کافر ہے، سب نے یہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، تو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ادھر سے قسمیں اٹھاتے ہیں اور پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ بچنے کے لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے چالیں چلتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ یہ کرتے ہیں بہت برا ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے۔ یعنی جب ایمان لائے تھے تو ایک جو سب ایمان لا رہے تھے تو یہ بھی گئے صحیح، لیکن اپنی اندرونی گندگی ان کو دوبارہ کفر کی طرف لے آئی۔ ان کو نظام رسول اللہ پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ ہر روز یہ پیسے مانگتا ہے ہم سے، ناک میں دم کر دیا، ہم کہاں سے لائیں، جو کماتے ہیں کہتا ہے پیسے دو، چندہ دو۔ یہ منافق آپس سے باتیں کرتے تھے، اور یہ آگے ابھی آ جائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں۔ یہ انہوں نے کفر کیا، اور جو ایمان دیکھ کر پھر کہ میں نے نہیں ماننا، اب اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ پھر مہر لگاتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، حرکت اس نے خود کی ہے کہ میں نے یہ قبول نہیں کرنا، پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، پھر یہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں، پرسنالٹیز، مالدار تھے، سیٹ تھے، سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے، آ کے رسول اللہ کی محفل میں آ کے جب بیٹھتے تھے سارے ان کو دیکھنے لگتے تھے، ایسے کپڑے، ایسے لمبے لمبے قد، اور چلنے کا پھر اسٹائل آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے افراد تھے، اپنے قبیلوں کے امراء تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو پیارے لگتے ہیں، ایسی پرسنالٹیز ہیں، ایسے بھرے ہوئے، ظاہر کھا کھا کے کمزور تھوڑی ہوں گے، تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو سننے، لیکن ایسے، یہ بریکٹس میں لکھا، ایسے بے روح ہیں جیسے دیوار سے لگائی گئی خشک لکڑیاں، ان کے اندر کچھ نہیں، خشک، ایمان نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ دیوار کے ساتھ لکڑیاں اس لیے کہا گیا کہ یہ آتے تھے اور مطلب ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، تاکہ ان کو وہ آرام سے نام بھی آ جائے کہ ہم آئے ہوئے ہیں محفل میں، اور جو یہ ٹیک لگا کے اس لیے کہا گیا کہ شوق سے آگے ہو کر اور اس طرح وہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنا مثلا کھاتا کہ ہمارا بھی نام لکھا جائے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنی شان و شوکت سے آ کے بیٹھتے تھے اور رسول اللہ کے ساتھیوں میں تاکہ ہمارا شمار ہو، لوگ سمجھیں کہ ہم بھی ان کے بیچ میں شامل ہیں۔ گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی اور منافقوں کی نشانی کہ جو بھی بات ہوتی تھی نا کہتے تھے یہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف انہوں نے بات کی، بہانے بناتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ انصار کے خلاف بات ہوئی ہے، یہ مہاجرین نے یوں کر دیا فلان۔ منافق کی نشانی ہے کہ مومنوں کی ہر چیز کو سمجھتا ہے یہ میرے خلاف ہو گئے، یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ میرے خلاف بات، ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھنا۔ تو یہ ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی لوگ دشمن ہیں، اے رسول آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں قتل کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو سر کو جھٹک دیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہیں جانا، رسول اللہ کے بارے میں کہتے نہیں جانا، کر لیے بات تو کر دیے، جو ہوتا ہے کر لو، یہ منافق تھا۔ اب جب یہ رسول اللہ کے پاس نہیں جا رہے اور اکڑ رہے ہیں تو اب ایسے لوگوں کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اے رسول، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، استغفار طلب مغفرت اللہ سے، دعا مانگے خدا انہیں معاف کر دے یا نہ مانگے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یقیناً اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ فاسق ہے، نافرمان ہے، حدود خدا کراس کرنے والے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اب ذرا وہی خرچ کی بات آ گئی، انفاق کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر جائیں۔ یعنی ظاہر جب بھوکے مریں گے، اگر پیٹ بھرے ہوں گے تو یہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، اور رسول کے پاس تو ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، تم مالدار ہو، تو ان کو پیسے مت دو، آہستہ آہستہ یہ رسول کو چھوڑ کر، پیٹ کو جب درد ہوگی تو پھر یہ بھاگیں گے، اور اینڈ میں کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مال نہیں ہوگا نا تو یہ دین بھی چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے مال کی وجہ سے دین نہیں چھوڑا۔ اور یہ اصحاب صفہ کے اگر آپ حالات پڑھیں تو ان کے پاس پہننے کا لباس بھی بمشکل ہوتا تھا، اور لیکن وہ بیٹھے رہتے تھے عشق رسول میں، اور وہ جن کے پاس پہننے کا لباس نہیں ہوتا تھا آج اس چبوترے پر بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے جو عرب پتی ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے جا کے کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا آپ نے جو گئے ہیں وہاں پہ دیکھا ہوگا، خدا انشاءاللہ بار بار توفیق دے، وہ چھوٹا سا چبوترا ہے کہ اگر قبلے کو رخ کریں تو سامنے ذریعہ رسول ہے، جناب سیدہ کا گھر وغیرہ وہیں پر ہے، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اب وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اصحاب صفہ کی فضیلت کی وجہ سے وہ کروڑ پتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، ارب پتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی 2 رکعت نماز پڑھنے دے، لیکن جن سے وہ منسوب ہیں ان کو کھانے کا، ایک ٹائم کے کھانے کا بھی بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا۔ تو ان منافقوں نے کہا کہ ان کے پیسے بند کرو، مت دو، یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر جائیں، اور آسمانوں، اب اللہ یہاں سے اپنی بات کر رہے ہیں، اور اللہ اور آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تم سمجھ لو کہ تم مالک کو، تم پیسے روک لو گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا اور دین نہیں پھیلے گا، تم ذلیل ہوگے، اللہ نے اپنے دین کو پھیلانا ہے اور اللہ پھیلا دے گا۔ اور دنیا نے دیکھا منافقین ذلیل ہوئے اور اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا کی۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال کر باہر کرے گا۔ یہ اسی نے عبداللہ ابن ابی کا جملہ تھا، اور پھر اللہ جواب دیتا ہے حالانکہ عزت تو بس اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کا علم نہیں رکھتے، یہ بے وقوف ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو چند بندے ہیں ان کا مقابلہ ان سے ہے، جبکہ مقابلہ یہ اللہ سے کر رہا ہے، یہ بے وقوف ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اب منافقین کی خرچ نہ کرنے والی اور اس کی بیس بتا کر کہ یہ غریب مسلمان جو ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے اور رسول اللہ کمزور ہو جائیں گے اور دین ترقی نہیں کرے گا، یہ بتا کر اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تمہارے مال
اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یعنی تم بھی ان سے زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ اور خدا سے پیار تمہارا کم ہو جائے. اللہ کی اطاعت کی جگہ اس میں لگ جاؤ، مال اور اولاد کو سنوارنے میں لگ جاؤ. تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا. دیکھیں بڑا کلیئر ہے قرآن. جب میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو بات دور کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میں الٹ کہتا ہوں جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. خطاب ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ایسا نہ ہو خدا کو بھول جاؤ، اس میں پڑ جاؤ جو 4 دن کے لیے اور پھر تم سے چھن جائے گا. اور وہ جس کے پاس تم نے جانا ہے، جس کے پاس یا ابدی جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو بھول جاؤ تم. فرمایا جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا. یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے، یہ اب منافقوں کی بات نہیں ہو رہی. کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی یہ کرتے ہو جو منافقوں کا وتیرہ ہے، تو پھر جو بھی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. اور پھر خدا نے کیا فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ انفاق کرنا صالحین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ موت کے وقت انسان اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جب بالکل اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اور اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے. تو تب وہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے تھوڑی سی کیونکہ اب دیکھتا ہے نا کہ وہاں پر کیا چیزوں کی ویلیو ہے، کدھر لگایا ہوا کام آئے گا. تو اب اللہ نے وہ مرنے والے کا جملہ کوٹ کیا کہ کب خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے خدایا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں بھی خرچ کرتا. اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. انفاق کی امپورٹنس دیکھیے کہ میں خرچ کرتا. الصدقہ، یہ صدقہ کیا ہے؟ خدا کے راستے میں خرچ. وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ خرچ کر کے میں صالحین میں سے ہو جاتا. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کبھی بھی خدا کسی کی اجل کو تاخیر میں نہیں ڈالے گا. اچھا ٹھیک ہے تجھے دوبارہ مہلت دے رہا ہوں، اب 1 دن ہے، گھنٹہ تیرے پاس، انفاق کر کے آ جا. جو ادھر سے دیکھ کے واپس آئے نا وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، سب کچھ انفاق کر کے گھنٹے میں سارے چیک سائن کر کے دے جائے گا جو ادھر سے دیکھ کے آئے گا. لیکن دنیا اتنی دھوکے باز ہے کہ نہیں کرنے دیتی. اس کا مطلب خدا نے کہا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان لیکن بالآخر خدا کے قانون کو سمجھے اور اس کے سائے میں چلے، اور پیسہ اس کی آخرت نہ کھا جائے مال، بلکہ پیسے سے وہ آخرت کا مال ہے. جیسے ائمہ کی دعاؤں میں بھی ہے کہ میرے رزق حلال میں برکت دے، اتنا دے جس سے میں اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کر لوں اور اسے تیرے راستے میں لگا کر اپنی آخرت بھی سنوار لوں. اس طرح کا مجھے مال دے. ان کی توجہ آخرت کی طرف ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اس کا ایک واقعہ سن لیجئے انفاق کا، اور درس انشاءاللہ تمام ہے. ایک شخص فوت ہوا، ایک صحابی رسول، اور اس کی اولاد آئی اور انہوں نے آ کے رسول پاک سے کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا یہ فلان مال ہے یہ رسول اللہ آ کر غریبوں میں بانٹ دیں. توجہ فرمائیں، یہ رسول اللہ آ کر غریبوں میں بانٹیں. اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور وہ جو چیزیں تھیں اللہ کے نبی نے غریبوں میں تقسیم کر دی. تو کوئی ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے مال کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا. تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ میں نے جتنی چیزیں تقسیم کی، بہت ساری کھجوریں وغیرہ تھی، فرمایا تو کہا کہ میں نے تو بہت ساری کھجوریں تقسیم کی ہیں، لیکن اس کا اجر ایک طرف، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے ایک کھجور خود دے کر جاتا تو زیادہ اجر ہوتا ان سب چیزوں کے بدلے میں جو میں نے تقسیم کی، جو وہ اپنے ہاتھ سے خود دے کر جاتا. چونکہ خود دینا وہ نقد سودا ہوتا ہے مال کے اینٹی مال، مطلب محبت کے خلاف، مال کی محبت کے خلاف ارادہ. تو مرنے کے بعد تو بہت کہہ جاتے ہیں جب میں مر جاؤں تو پھر یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
ان سب جو میں نے بانٹی ہیں اس کے بدلے اگر وہ ایک کھجور کسی غریب کو اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا تو اس کا اجر ان سب سے اس کے لیے اللہ کے ہاں زیادہ تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے دین کو، حقیقت دین کو، دین کی حکمتوں کو، دین کے جو پیغامات ہیں ان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، قرآن کریم محمد و آل محمد کے فرامین کو، تعلیمات کو ہمیں اپنے قلب و جان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حقیقی معرفت جسے تو کہتا ہے ہم سب کو عطا فرما، اپنی کتاب کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، قیامت کے دن قرآن و محمد و آل محمد کی شفاعت سے ہم کو بہرہ مند فرما، قیامت کے دن ہمارے مرحومین پر آج بھی اور قیامت کے دن بھی خصوصی رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی طرف متوجہ فرما، اور اس دنیا میں جو تو نے ہمارے لیے مہلت مقرر کر رکھی ہے اس کے آنے سے پہلے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دنیا عارضی ہے، پروردگارہ اس بات کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اصل گھر تیرے پاس ہے، آخرت کا گھر ہے، اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔